نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول ان هذا امتکم امۃ واحدہ۔ ایک اور حدیث ہے وقال النبی المسلم کا جسد واحدہ۔ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے اتحاد ملت۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تا بخاک کاشر۔ صدر محترم، ذی وقار اساتذہ کرام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام ایک خطہ تک محدود نہیں بلکہ اس کی پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں، جہاں توحید و رسالت کی پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زائد ہے۔ گویا اس پورے ارض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے، مگر مقام صد افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے، مرکزیت کی شدید کمی ہے، ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفادات کا اسیر ہے، رنگ و نسل عرب و عجم کے بت گاڑے گئے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہیں۔ اقبال نے جب مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کنگالا، اقبال نے اپنی آنکھ سے سبین کی بدحالی کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامع مسجد کو گوڑوں کا تبرکم سے دیکھا، غرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کو تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ جناب صدر، آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیادوں پر جنگ نہیں کی جا رہی۔ یہ ساری فوج، کشتیاں، بحری بیڑے، پلیٹ گنیں، یہ فاسفورس بم صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ جناب صدر، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، مگر مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ جناب صدر، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاق کیا۔ غزوہ بدر میں 13 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 3000 نے 10,000 کو شکست دی، غزوہ موت میں 30,000 نے 2 لاکھ کو شکست دی۔ ہر دور میں امت مسلمہ کے اتحاد نے فتح کا پرچم گاڑا۔ جناب صدر، فطرت کے تمام مظاہر ہمیں اتحاد اور اتفاق کا درس دیتے ہیں۔ اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو ستاروں کی عبادت سے شب کے اندھیرا خار کر کے رکھ دیتی ہے، سنگریزوں کی عبادت سے کوثر جنم لیتے ہیں، قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں، ذرے ذرے سے صحرا بنتے ہیں، کرن سے سورج کی تابش حاصل کرنے کی قوت بدل جا سکتی ہے۔ اگر اسی طرح مسلمان وحدت اختیار کر لیں تو پاؤں کی ٹھوکر سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں ڈر کو کسرا کیسر کچھ بھی نہیں۔ شکریہ۔